السلام علیکم ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید ہے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ہر جانب خوشیوں کی نوید ہے. عمدہ لباس، نت نئے پکوان، ضیافتوں کا اہتمام، ہر کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہا ہے، خوشیاں برا پیغام دے رہا ہے. بچوں میں عیدی کی تقسیم ہو رہی ہے. پر رونق سما ہے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی آیا ہے. لیکن کوئی ہے جو ان سب نعمتوں سے محروم ہے. عمدہ پکوان تو دور، ایک وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہے. عید پر پہننے کو بہتر کپڑے نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، لیکن لب پر شکوہ بھی نہیں. البتہ آنکھوں میں امید ضرور ہے، ایک گہری امید ہے کہ شاید اب امت مسلمہ کو غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں پر ہونے والے مظالم کا خیال آ جائے، اقوام عالم کے سامنے ان کا مقدمہ سنا جائے. آج 6 ماہ بیت چکے ہیں. غزہ کے مظلوموں کا مقدمہ جوں کا توں ہے. البتہ کچھ ایسے بھی خدا ترس لوگ ہیں جو فلسطینی بہن بھائیوں کے غم میں ان کے ساتھ ہیں. پاکستان میں بڑے پیمانے پر فلاحی تنظیمیں غزہ کے مظلوموں کے لیے خوراک، بستر اور کپڑوں سمیت دیگر اشیاء فراہم کر رہی ہیں. انہی میں سے ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا بھی ہے، جو کہ امدادی سامان وہاں پر پہنچا رہے ہیں. وہاں پر وہ تمام جو ایفرٹس ہیں اس حوالے سے بھی آج ہماری گفتگو ہوگی. ساتھ ساتھ ہم جرنلسٹ اور جرنلزم کمیونٹی جو فریٹرنٹی ہماری، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ میڈیا کا رول بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کتنا کرامت جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، کس حد تک ہمیں مزید اپنے ایفرٹس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو رسپانس ہے اس میں کس حد تک شدت آنے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ فلسطین کو کے حوالے سے ایک جو امن ہے، جو سلوشن ہے، اس کو ڈرا کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کے اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ہتم ناصر صاحب. آپ صحافی ہیں TRT ورلڈ سے. ہی از ایسوسیٹڈ ود TRT. السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ عید مبارک ٹو یو. عید مبارک ٹو یو ٹو. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. اینڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد عبدالشکور صاحب، نائب صدر ہیں آپ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے. شکور صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کرا. عید مبارک. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک جی. بہت شکریہ، اور میری طرف سے سارے سننے والوں کو بھی عید مبارک. شکور صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے ہی میں آغاز کرتی ہوں. آج غزہ کی جو جنگ ہے یہ 6 ماہ اس کو مکمل ہو چکے ہیں. شہید فلسطینیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 33,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور آج عید کا روز ہے. میں جاننا سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ وہاں پہ رمضان کس طرح سے گزرے. آج عید کا تو جو تہوار ہے وہ اس روز تو وہ خوشیاں منانے سے وہاں پر ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ تو ان خوشیوں کو منانے سے محروم ضرور نظر آ رہے ہیں. اور جس طرح سے وہ گریٹ کر رہے ہیں اس تہوار کو بھوک و افلاس کے ساتھ، بومز اور بلٹس کی ان آوازوں، ان گونجتی ہوئی آوازوں کے ساتھ. میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی سر آپ سے، آپ کے کیا تاثرات ہیں اور رمضان آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے وہاں پر گزرے ہیں؟ علینا بہت شکریہ آپ کا. غزہ کی صورتحال تو ایسی ہے کہ جس کو شاید الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. جن پہ بیت رہی ہے وہی اس کو ٹھیک طرح سمجھ سکتے ہیں. میں مصر سے ہو کے آیا ہوں اور کوشش کی تھی کہ غزہ کی طرف جایا جائے، لیکن جو حالات ہیں آپ کو اندازہ ہے اس میں انٹر ہونا ممکن نہیں ہے. اس وقت بھی عید کے دن ہمارے الخدمت کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور ان کی ٹیم وہاں موجود ہے، اور غزہ ہی کے لوگوں کے ساتھ غالباً ورفا کے جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ عید منا رہے ہوں گے. بہت مشکل صورتحال ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال ہے اور اتنی مشکل. لیکن اس سب کے باوجود میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اتنے بلند حوصلہ ہیں ہمارے یہ فلسطینی، اور ان کے ایمان کا لیول ایسا ہے کہ جب میں ان میں سے ایک فیملی کو ملا، بچی زخمی تھی، ٹانگ کٹی ہوئی تھی، بازو زخمی تھا، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو اس نے کہا الحمدللہ. تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ یا اللہ، اس کیفیت کے اندر بھی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے پوری دنیا حملہ آور ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ان تک مدد پہنچنے کا.
लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों ने सरेंडर नहीं किया और वो जंग लड़ रहे हैं और इस उम्मीद पे जंग लड़ रहे हैं कि अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान करेगा। तो ये तो वहाँ की सूरत हाल है। मैं असलन तो बताना चाहूँगा कि अल-खिदमत फाउंडेशन इस हवाले से क्या कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन मैं एक तो ये बात सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भाई बहन इस हालत में हों कि रोटी पानी तो छोड़ दें, 125 के ख़ानदान के अंदर कहीं 2 बंदे बचे हैं और कहीं 5 बंदे बचे हैं और वो इस ईद को खाना न मिलना तो कोई चीज़ नहीं है, गले भी नहीं मिल सकेंगे अपने अजीज़ों को और अपने प्यारों को। तो उस कैफियत के अंदर जब हम पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तानी इस बात को ठीक तरह समझें कि ये ईद हमने गज़ा के संग मनानी है और उनके दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझना है और उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को ईद मनाने का करना है। अल-खिदमत आपके इल्म में है कि आज के रोज़ ये कर रही है कि पूरे मुल्क के अंदर फ़लस्तीन का ये जो जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये उनका मफलर, ये हर शहर में सारे लोग पहन रहे हैं और ये इस बात का इजहार है हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं और इस उम्मीद पे हम आपके साथ खड़े हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। बेशक। अब्दुल शकूर साहब, मैं चाहूँगी कि मैं हितम का भी मैं ज़रूर इस पे कमेंट लूँ और फिर मैं मज़ीद भी आप से जानूँगी कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो किस तरह से जो ताउन है और जो इमदाद है वहाँ तक पहुँचाने में किस हद तक कामयाब हो पाया है, किस तरह से उन हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के दुखों का मदावा किया जा रहा है। हितिम, like Abdul Shakur Saab was also mentioning, the way Palestinians are greeting the occasion of Eid with hunger, with bullets, with bombs, and a lot of them, the way the families have been affected, a lot of them could not hug their beloved ones, their family members for one last time, and they don't know where they're buried. What are your sentiments on this Eid and the way the resilience, and Abdul Shakur Saab also very rightly pointed out the way whatever the way they've been facing these atrocities, the Palestinians, their resilience is remarkable. Thank you very much. There are two sides of this. First of all, it is one of the saddest Eids in the history of Palestinians. Yani the saddest, more sad or less, yani similar to this was during Nakba 1948. When they announced the establishment of Israel and they occupied almost 20% of the Palestinian land in 1948. After that, there were a lot of wars, but this is the worst in the last maybe 75 years after 48. That's why it's very difficult for people. As you said, we have a tradition that we visit on the day of Eid, the graveyards of our elders who passed away this year or the previous years. Even this year, they don't even know where their beloved ones have been buried. So it's very difficult for them even to do this simple tradition during Eid. On the other hand, either because of the efforts of psychiatrists, religious leaders, other volunteers in Gaza who has been always doing activities during the last 6 months to keep the spirit of the young people, the kids and the families that okay, it's a very tough phase, but we will pass through, we'll go through it for 6 months, 1 year maximum, that it will go. Without these activities, they gather kids every day and sometimes play with them, sometimes sing with them, sometimes pray with them, to give them that kind of resilience and make them believe that they have the hope to survive. Without this, it couldn't have been easy, because even the elder ones are not strong enough to go through if you don't have this collective effort and believe that you can go through.
The other side is the help, which is coming from Arab and Islamic countries. I'm grateful to all Pakistanis who have donated to Khidmat Foundation and all the other Arabic Islamic countries who have donated, despite the fact Israel is trying to block all the... Yeah, that's what Abdul Shakur Saab was also mentioning. Yes, they block the helpers themselves. Nobody can enter. But they delay also the trucks and the help from reaching on time. But still, some of it is reaching, and Palestinians are highlighting this in their social media content and in their, even sometimes in the media coverage, although Israelis have been targeting media to shut all the media outlets who are highlighting what Palestinians are facing. So at the same time, Haitham, how do you see the efforts of the international organizations and governments in order to address and condemn the actions by Israeli forces? It's disappointing, simply, because if this war was happening to any other nation with the state, the reaction would have been different. But because now the world have, to some extent, got used to the fact that Palestinians are under occupation for 75 years. Every year or two, we see them under more attacks from Israel. It became all the news. With all what everybody have seen during the 6 months, now people have got used to it, including governments, including UN, including... Now the most we hear condemning or any statement is once every week or two. Media coverage less, social media interactions are less. I'm going to discuss media coverage and the role being played by journalists in these times. I would want to come to that as well. But Abdul Shakur Saab, आप हितम की गुफ्तगू भी सुन रहे थे सर, जिस तरह से एक ईद की त्यौहार पे अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं अब, उनकी कब्रों पे जाया जाता है फातिहा के लिए. उनको आपको पता है वहाँ की सूरत हाल, जहाँ पे अस्पतालों को, जहाँ पे स्कूल्स को, जहाँ पे कब्रिस्तानों को जिस तरह से तबाह किया गया है, ये भी गुफ्तगू आप सुन ही रहे थे. अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से सर अब इस पर आते हैं कि उनके जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, उनके दुखों का मदावा जो है वो किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन, हमने देखा है एंड वी बीन अ विटनेस टू दैट सर, कि जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज़, कोई भी आफत अगर हमारे मुल्क में आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत हर उस जगह पे पहुंची होती है जहां पर गवर्नमेंट्स तक भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुंची हुई होती. सो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ उनको इमदाद किस तरह से पहुंचाई जा रही है सर? अलीना, हम 3 तरह ये कोशिशें कर रहे हैं. एक तो ये है कि विद इन पाकिस्तान जो कुछ हमारे लिए मुमकिन है वो लोगों से अपील करके बहुत बड़े पैमाने पे, और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानियों के कि उन्होंने बेपनाह मोहब्बतों का इजहार किया. और सच्ची बात यह है कि ये जो पाकिस्तान में फ्लड आया था उससे भी ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत के साथ फ़लस्तीन के लिए फ़ंड भी दिए, इन काइंड चीज़ें भी दी. हम इस वक्त 6 एयर कार्गो वहाँ भिजवा चुके हैं. और पाकिस्तान के NDMA के साथ, चूँकि पाकिस्तान से बाहर निकलना तो इसके बगैर मुमकिन भी नहीं है जब तक हुकूमत इजाज़त न दे, तो हम इनके हमरा एक पहला जहाज़ हमने भेजा और वो अल अरीश में उतरा और वहाँ से फिर सामान को ट्रकों के ज़रिए भेजा. मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ से जाने वाले ट्रक सारे एंटर नहीं हो पाते या बहुत डिले से पहुँचते हैं, लेकिन जो हमारे बस में है वो हम पूरा कर रहे हैं. फिर उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 रिटायर्ड एयर मार्शल जो हैं, ये जो अभी पिछले अरसे में PIA के सरबराह भी रहे, अरशद मलिक साहब जी और फारूक हबीब साहब, तो ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और इन्होंने बड़ी हेल्प की. एयरफोर्स के ज़रिए से हमें 5 चार्टर्ड फ़्लाइट्स लेकर दी जो हमारा सामान लेके गए. एक फ़्लाइट तो हम लेके गए इसमें जॉर्डन में, और हाशमाइट फेडरेशन के साथ हमने इसको बाकायदा ड्रॉप करवाया सामान गज़ा के अंदर, जो बायर आपको पता है जिस तरह वो करवाते हैं. बाकी हमें मिस्र में उतारा और मिस्र में मैं चला गया था अक्टूबर नवंबर में काहिरा में, और हमने वहाँ बाकायदा अपना ऑफिस बनाया है और वहाँ वेयर हाउसेज लिए हैं और वहाँ से सामान ख़रीद कर हम बड़े ट्रकों के ज़रिए से भेज रहे हैं. तो ये एक सिलसिला है जो जारी है.
جس میں ڈیفیکلٹیز ہیں بے شمار, رشوت بھی لیتے ہیں, بے شمار اور چیزیں کرتے ہیں, کچھ پہنچتا ہے کچھ نہیں پہنچتا. لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ جیسے ہم پرانے زمانے کی جنگوں کا حال سنتے تھے نا, کہ لوگ زخمی پڑے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, اور کوئی بندہ مشکیزہ لے کر یا پانی کا کپ لے کر جاتا ہے, اور وہ ظاہرہ پانی گرتا گراتا جائے گا, جب تک بندے تک پہنچے گا ممکن ہے چند گھونٹ ہی رہ جائے. ہم نے پہلے یہ چاہا کہ ہم جو بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں, بچے, بوڑھے, عورتیں, ان کے علاج کا بندوبست کریں. تو ہم نے OIC کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہمیں وہاں فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کی العریش کے پاس اجازت مل جائے, جو ابھی تک نہیں ملی. ہمارا پورا ورکنگ پلان موجود ہے. پاکستان سے کوئی 2500 سے زیادہ ڈاکٹر رجسٹر ہوئے ہیں, اور یہ بڑے کوالیفائڈ سرجنز ہیں, اور ان میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے. کوئی 950 کے لگ بھگ تو خواتین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. اور سر ابھی تک آپ منتظر ہیں پرمیشن کے؟ وہ پرمیشن کے منتظر ہیں, اور یہ پرمیشن اس پہ بلانگ کرے گی کہ جنگ بندی ہوتی ہے, ورنہ مصر ویزے نہیں دیتا ہے. البتہ پھر ہم نے ایک اور راؤٹ اختیار کیا, وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈاکٹر الخدمت کے ساتھ وابستہ ہیں برطانیہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, تو ہم نے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تھرو کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا. اس میں جو ہے وہ 2-3 ہمارے ٹیمیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں, اور وہ باقاعدہ رفح کے اندر سے انہوں نے چکر بھی لگایا. ایک خاتون ڈاکٹر ہیں, ان کا تو آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا, اس پہ ڈان پہ آیا تھا, اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ رفح کے اندر گئی تھی اور یہ سارا کام انہوں نے کیا. ڈاکٹر بلال ہے, وہ بھی ہو کے آئے. تو ہم وہ انٹرنیشنل لوگ جن کے پاس ویزا ایشو نہیں ہے ان کو بھی لائن اپ کر رہے ہیں, اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کا اہتمام کر سکیں کہ وہاں کے جو زیادہ کریٹیکل مریض ہیں ان کو صرف پرمیشن دے دے پاکستان آنے کی, تو الخدمت ان کا ایئر ٹریول کا بھی, ان کے علاج معالجے کا بھی, ان کی رہائش کا بھی کوئی بوجھ گورنمنٹ پہ نہیں پڑنے دے گی. ہم خود اس کا اہتمام کریں گے. سر میں عبدالشکور صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن میں اس سے مزید بھی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی حکومت کا بھی پھر کیا رسپانس رہا ہے اس سے متعلق. لیکن اس سے پہلے میں ہیتم کے پاس اسی سوال کو لے کے جانا چاہوں گی کہ ہیتم, the way عبدالشکور صاحب is also mentioning, the way Pakistanis have come forward, and Abdul-Shakur Saab said that more than the contributions that were made during the devastating floods, they've made a lot of contributions for our brothers and sisters of Palestine, and they've come forward and from all over Pakistan in order to make these contributions. How do you see the efforts of journalists and media outlets in shaping the global perception of the situation? Before media, I have to comment about the Pakistani contributions. For Palestinians, beside the material itself, the Pakistani contribution has a great value. When I cover any demonstration or gathering of goods, or even take screenshots of the donations and show it to my friends in Gaza, they say, okay, this makes us stand for a longer time. Oh, Pakistanis are with us, Tika. Then when we are fine. Because the value of Pakistan in Palestinian hearts for last 30 years or more, it's connecting with a stronger Islamic countries, a country which speaks about things in UN in different forms. And in the last 2-3 years, in different occasions, a lot of Pakistani officials have spoke about Palestine in different forums. So this is emotionally, psychologically, before this kind of help arrives to Gaza and Al-Arish. And as Mr. Shakur said, they are still blocking, they are not allowing the hospitals to reach, but the sense of help is reaching to Gaza. Or now about the media have done some, I mean Arab media, Islamic media, international media, but did not do enough. يعني Pakistani media is highlighting the Pakistani efforts, but international media, it's driven by American and European media. But still hasn't been able to
bring the attention towards the atrocities, you think? Yes, this time they had to, because in the beginning they tried to cover what Israel is doing, but after first month, second month, social media forced them to. Because the huge difference between what they were used to show, CNN, BBC recently apologized for being biased in the coverage, which is very difficult for BBC to admit. Absolutely. And other channels have done similar things. They changed their coverage. They hosted more Palestinian voices, etc., etc. But still, the questions they ask, the facts they highlight, and the facts they ignore are still biased kind of coverage. So there is a change in the international perspective. We have seen a lot of new countries are highlighting that they want to recognize Palestine as a state. They want to support Palestinian rights in the UN, but it's not enough, as you know. It's not everything gets blocked by the American veto in the end in the Security Council, and we go to the same cycle again and again. And you feel the advocacy for justice and accountability must go on more vigorously, perhaps? Yes, for Palestinians, it's good that this is coming, but it's coming a little bit late. This used to be called for in 70s and 80s of the last century. But this war, after all of this blood, awakened some people in different countries, and it made them realize that something has to be done. So we appreciate all the efforts. Ji, Shakur Saab. Brother Hatham, I would like to add to your opinion that the sacrifices of Palestinians have made a great breaking. Even the opinion in America is now more in favor of Palestine than in favor of Israel. And this coming election will be the first election in which Palestinian issue will be the core issue, debating in that. Otherwise, America was a state where you cannot even raise the finger against the Zionists and their lobby. So, alhamdulillah, although they have suffered a lot, but their resilience has made a big way out in the opinion of the international opinion. Absolutely. शकूर साहब, और आप जिस तरह इससे पहले भी और जिस तरह हेतम साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी जिस तरह से इमदाद के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको किस हद तक सराहा भी जा रहा है और किस तरह से सराहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है तो हम स्टैंडिंग एंड हम खड़े हैं, इस जंग का सामना वो कर रहे हैं और जिस तरह की बर्बरियत है. बट शकूर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ के जो अफराद हैं और जो ज़ख्मी हैं, उनसे पाकिस्तानी हुकूमत से भी आपने गुजारिश की है, आपने दरख्वास्त की है कि अगर बंदोबस्त किया जाए कि उनको पाकिस्तान लाने की, तो इस हवाले से क्या रिस्पांस रहा है और क्या ये रिक्वेस्ट जो है वो की जा चुकी है हुकूमत से? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है. पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी मसाइल हैं उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं. खुद जो होस्ट कंट्री है इस वक्त इजिप्ट है, उसकी तरफ से अलाउ करना लोगों को कि वो वहाँ से ज़ख्मियों को लेके जा सकें टर्की में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे, तो अभी इसके इम्कानात भी पैदा नहीं हुए. लेकिन वी कीप पुशिंग कि इसका रास्ता बने. हम अपनी तुर्की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और बाद इंटरनेशनल इदारों के साथ भी लगे हुए हैं कि कोई रास्ता ऐसा मिलना चाहिए. एटलीस्ट जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं और बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसी कैफियत में है कि अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो उनके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल होगा. तो लेट्स होप अभी ये जो कायरा में मुज़ाकरात कल आज हुए हैं, हमें तवक्को करनी चाहिए कि इस ब्रेक थ्रू में इसके इम्कानात पैदा होंगे कि कोई इंटरनेशनल एड वहाँ पहुँचाने का और वहाँ से मरीज़ों को लेके जाने का इम्कान पैदा हो जाए इंशाल्लाह. बट शकूर साहब, आपको ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में जंग बंदी का ऐलान हो सकता है? देखिए, कोई जंग दुनिया की ऐसी नहीं जिसने बिलाखिर ख़त्म ना होना हो. अब इस वक्त जो मसला है वो ये है कि फ़लस्तीनी अभी भी अपनी टर्म पर जंग बंदी चाह रहे हैं.
میں کل کی نیوز کو مانیٹر کر رہا تھا اور ان کا جو وفد آیا اس نے کہا کہ ہم اس سے کم کسی بات کو قبول نہیں کریں گے کہ جنگ پرماننٹ بند ہو اور غزہ کے علاقے سے ان کی فوجیں باہر جائیں، ادروائز جنگ بندی بے معنی ہوگی. سو ان کی ڈٹرمنیشن تو بہت ہے اور یہ بیانڈ اس کے، لیکن میں ذرا ان کے رول سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ دو اور چیزوں کی طرف، چونکہ ہم جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو 2-3 محاذ ہم نہیں لے کر چل سکے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے تو اس دفعہ بہت تبدیلی کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حکومتیں پاکستان کی ہو، ایجپٹ کی ہو، اپنا اس کی ہو، ٹرکی کی ہو، ملائیشیا کی ہو، یہ 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت امید تھی ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں ساؤتھ افریقہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، محض سگنیٹری نہیں ہوں گے. ابھی بھی انہیں جوائن کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا بی بی سی اور باقی ادارے، ہم بسا اوقات اسٹریٹ پاور کا اظہار تو کرتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، لیکن اس کا اندازہ نہیں کرتے کہ یہ جو لیگل میٹرز ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وکلاء میں، جو انٹرنیشنل لا کو جانتے ہیں، انہیں سو کرنا چاہیے. بے شمار ایسی خبریں جو بی بی سی جان بوجھ کے ڈمپ کر دیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا، جو بہت اہم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسرائیلی میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو ان کو سو کرنا چاہیے کہ یہ کیوں باعث ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اچھی جگہوں پہ ہم باقاعدہ ان کو سو کریں گے تو ان کے رویے میں مزید بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی. تیسرا کام اس حوالے سے ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اگرچہ پاکستان فوج نہیں بھیج سکتا، کچھ اور کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کو کئی طرح کی یکسوئی کا اظہار کرنا ہے. جیسے عید اس موقع پہ ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان کے ڈاکٹرز کو، جسے کہتے ہیں نا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر، بالکل اسی طرح ان ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ شفا کے اور جو باقی ہسپتال ہیں اس میں فلسطینی ڈاکٹرز کو گولیاں ماری گئی ہیں سیدھا کھڑا کر کے، اور انٹرنیشنل امدادی ادارے جو ہیں ان کے 125 ورکر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کو ایک دن جلوس نہیں نکالنا، پٹیاں باندھ کے اپنے اداروں میں جائیں اور کہیں کہ ہم اپنے غزہ کے اور مظلوم ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں. خواتین کو باہر نکلنا چاہیے دنیا بھر میں. اس وقت کوئی 8,500 سے زیادہ خواتین، 13,000 تو بچے شہید ہوئے ہیں، 8,000 سے زیادہ خواتین جن میں بڑی ساری پریگننٹ خواتین تھیں وہ شہید ہوئی ہیں. تو ان کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. اور اسی طرح پاکستان کا جو میڈیا ہے جس میں شکور صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن میں اسی رسپانس پہ کہ سولیڈارٹی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ایک وہ کلیکٹیو ایفرٹ تو نیچرلی ہوگی، لیکن اگر اس کو بلاک کیا جائے اور حکومتی سطح پر اس پہ قدغنیں ہوں تو وہ کس حد تک افسوسناک ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ای ٹرانسمیشن میں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہتم صاحب، the way Abdul Shakur صاحب was also mentioning that there have been talks going on in Egypt at the moment, and there is being expected that a breakthrough can also take place, and in that case, do you think that things would de-escalate from then on? I think if this negotiation will succeed, it will succeed only if the international pressure forced Israel to let some of the aid go inside Gaza. Because what makes this war untolerable for Israelis is the duration. The more it goes, the more there will be cost in terms of their soldiers and their economy. Their life is on kind of freezing until the war is ending. And once this war will end, there will be a new government in Israel. This Netanyahu will not survive after the war. That's why he's trying to prolong this war. His political future depends on this war
standing. This is on political level. Nobody can pressurize Israel to take a decision tomorrow, but the losers will force this government, because there have been demonstrations inside Israeli cities against their government to stop the war, because their people are also suffering. Absolutely. Injured and killed soldiers coming every day. So they think that this is not the way to solve things with Palestinians. We need to formulate some other way. But Netanyahu, the current prime minister, and his government think that this is their last chance in their government. If they win the war, they might delay. And the only way they will win the war if Palestinians surrender. Palestinians are not going to surrender. And the more aid goes in, the more time they will buy. This is on the surface of it. But on the other sides, every effort everywhere counts. Either it's demonstrations or media or lawsuits against media outlets or against governments everywhere. Every move counts, because it tells one more person that there is something to be done. Absolutely. For this issue, which is the last occupied nation. After World War II, most of the nations have been liberated except Palestinians. So it has to be resolved somehow. Everybody can contribute. But we don't see the public opinion is pressurizing governments like always, everywhere. But the government can pressurize America and other countries to at least let the food enter, let these people survive more. It will be pressure on Israel to end the war soon. Absolutely. So, Abdul Shakur Saab, the way Haitham Saab is also mentioning that every move counts, although public opinion has somehow failed to pressurize governments, but government can certainly create a pressure. آپ کیا کہیں گے شکور صاحب؟ Definitely, public opinion counts, especially in free world. برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, and it is getting the results. ابھی میں خود امریکہ میں تھا پچھلے 1.5 مہینہ پہلے, تو وسکانسن کا ایریا ہے جو ان ریاستوں میں شامل ہوتا ہے جس کو ون کرنا ڈیموکریٹس کے لیے ضروری ہے. تو وہاں عربوں کی, مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے. انہوں نے اپنا ووٹ ود ہیلڈ کیا اور کہا کہ ہم بائیڈن کو نہیں دیں گے. ان کے اپنے پرائمری میں, ابھی بڑا الیکشن تو بعد میں آنا ہے, اور کوئی 1,20,000 لوگوں نے جو ڈیموکریٹ ہیں کہا کہ ہم آپ کی پالیسیز کو نہیں کر سکتے. تو اٹ واز اے بگ تھریٹ. تو پبلک اوپینین میٹرز اے لاٹ, اور یہ پبلک اوپینین ہمارے ملکوں میں بھی, پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اہمیت کی حامل ہے, اور ہمیں اس کو ایگزرٹ کرنا ہے ادر دین وٹ ایور وی کین کنٹریبیوٹ فار فوڈ اور میڈیسن اور سم ادر ایریاز. لیکن پبلک اوپینین کو جگائے رکھنا, اور انٹرنیشنلی اسپیشلی ان سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا, دس از ویری امپورٹنٹ. رائٹ. شکور صاحب, آپ یہ نشاندہی یا ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے حوالے سے کیمپین کو آگے لے کر بڑھا جا سکتا ہے؟ اب سیاسی جماعتیں عید کے بعد بھی اب سڑکوں کا رخ کرتی ہوئے دکھائی دیں گے. اپنے اپنے مقاصد تو ان کے ایجنڈے پہ ضرور ہیں, اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, جہاں پر ایون الیکشن کے مینڈیٹ کے حوالے سے وہ بڑی آواز اٹھا رہی ہوں گی. دیگر سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی, چاہے ایک گرینڈ الائنس کے چھتری کے تلے وہ احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہیں, ان سے بھی آپ چاہیں گے کہ گزارش کیا جائے کہ ایسے میں یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو کہ ورس ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے, اس پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اسی شدت کے ساتھ. بالکل صحیح ہے جی. میں تو اس پہ اتفاق کرتا ہوں. دنیا بھر میں ہر ملک کے مسائل ہیں اور ہمارے بھی ہیں. ہماری دقتیں بھی ہیں, ہماری پریشانیاں بھی ہیں, ہماری کرپشن بھی ہے, ہماری سیاسی کرپشن بھی ہے, ہماری معاشی کرپشن بھی ہے. اس سے بھی ہمیں اپنے اپنے انداز میں ہر ایک کو لڑنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے. قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم ان کی ریاست کے حق کو جو ہے وہ ہمیشہ تسلیم کریں گے, اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. سو یہ ہمارا بڑا کامن سا ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پارٹی لائن پہ نہیں,
किसी कॉमन अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है और सोशल सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे मीडिया और मीडिया के बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब को भी अपना दबाव इस्तेमाल करना चाहिए कि फ़लस्तीन के इशू पे हम एक यकसुई की कैफियत रखें और बाकी मसाइल में भी अपने अपने तौर पे जो हुकूक के लिए जद्दोजहद है उसको जारी रखना चाहिए। उसको जारी रखना चाहिए। हेतम, how else do you feel that the Pakistani communities can contribute in this cause and can help our brothers and sisters in Palestine? I would say to stay doing what you are doing so far and increase the campaigning, either a political campaigning by the Pakistani government with other governments, Islamic governments, and the social media campaigning. Pakistanis have very important skill that they are good with debating because of their debating skills in politics and the schools and universities, and they debate in English. So from 2021 there was also other war, it was called Jerusalem War or Quds Sharif War. Pakistanis have contributed more than 30% of publicizing what's happening to Palestinians. And my friends inside Palestine used to ask me, where are they? We used to think they speak Urdu. I said, they speak Urdu, they speak English very good also. Yeah. So they publish about you every day, they publish stories, they make videos, etc., etc. So continue doing what they're doing. Yes, continue doing what they are doing, and please do not give up any of these values. Not the values of supporting Palestine, not the values of not recognizing Israel, because there came many waves in the past. A lot of countries wanted to recognize Israel, but we trust that Pakistan is not in that direction, alhamdulillah, and we wish that it will never go. And on the other hand, raising the awareness among the new generation, because my generation knew about Palestine. So all even of in schools and colleges, the students also need to be made aware of what is happening. Yes, in many countries there were competitions of drawing, competitions of gravities on the walls. Yes. So whenever you are walking in any city you see, in Morocco, in Algeria, in Lebanon also. So in Pakistan there are a lot of artists tried also to highlight Palestine, but it can be more, because it should be part of the public debate. If you discuss Palestine, you discuss justice. Right. It's a central concept in any society. So you can discuss it from different perspective and teach the students a lot through the Palestinian issue. So you said if you discuss Palestine, you discuss justice. And like you mentioned, social media has been a very important tool in all this. Yes, yes, of course. In this war and the previous war also. And the fact that also a lot of Pakistanis live in so many other countries, in Australia, in Canada, in UK, in America. So whatever is published in Pakistan, it reaches their relatives or friends in other countries, and it's republished again and again. So Pakistanis are, despite the fact people highlight it as economic factor, the overseas Pakistanis, but they're a very huge network for publicizing any issue. Either it's inside Pakistan or in any other country. Palestine is one of the issues, as Mr. Shakur said, that Pakistanis has no differences about it. It's Palestine, Palestine. Which is one of the reasons I stayed in Pakistan for this long. This is one issue that you can trust Pakistanis to support for a very long time. So continue doing what they are doing and try to maybe publish more on social media, and maybe the Pakistani government can campaign more for Palestine. पाकिस्तानी हुकूमत भी इस हवाले से ज़्यादा कैंपेन कर सकती है। शकूर साहब, आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि हमें भी उस जिद्दोजहद को, उस अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको आगे लेकर बढ़ना है, और इवन एक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर भी, जिस तरह से हितम भी मेंशन कर रहे हैं कि दुनिया भर में वो कॉम्पिटिशन्स भी, चाहे वो आर्ट कॉम्पिटिशन्स हो, ग्राफिटी कॉम्पिटिशन्स हो, उसके ज़रिए भी एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है इन एट्रोसिटीज़ के हवाले से। सो वो पाकिस्तान में भी उस हद तक अवेयरनेस जो है क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स होने चाहिए। डेफिनेटली इसकी एफर्ट्स भी होनी चाहिए, और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान एनकरेज करेगी। जैसे हम इस ईद पे फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती मना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह गर्मियों की छुट्टियों से पहले हम स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के कंपटीशन, मालूमाती भी और आर्ट के भी, और यकजहती के हवाले से उसका कोई एक दिन भी मुकर्रर करेंगे कि पाकिस्तानी बच्चे फ़लस्तीनी बच्चों के साथ खड़े हों,
اور محبت کا اظہار کریں. یہ ان کی آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی آزادی کے حصول کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہوگا. اسی طرح ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے, اسی طرح جرنلسٹوں کی کمیونٹی ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنے جرنلسٹ وہاں کوریج کرتے ہوئے مارے گئے ہیں, الجزیرہ کے علاوہ بہت سارے چینلز کے. تو یہ ساری کمیونٹیز کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اور اگلے عرصے میں اس کو پلان کرنا چاہیے. رائٹ. اور شکور صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جس طرح سے شروع میں ہی گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ 6 ایئر کارگوز اور جو کہ بھیجے جا چکے ہیں, 5 چارٹرڈ ایئر فلائٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. اب مزید کتنے بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنی امداد ہم اکٹھے کر چکے ہیں, اور مزید آپ پاکستانی کمیونٹی سے بھی کیا درخواست کریں گے کہ وہ جو آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف مانیٹری سپورٹ, آ کے وہ آگے ہیلپ کریں, امداد کریں, یا کچھ اشیاء کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے ان کو کہ کیا وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ علینا بہت شکریہ. اس عید پہ جو ہم منا رہے ہیں, مجھے یقین ہے ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ عیدیاں لیتے ہیں. تو میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ گھر والے جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو سن رہے ہوں وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. وہ 500 وہ 200 وہ 300 اس میں سے فلسطین کے بچوں کے لیے وہ خاص طور پہ کنٹریبیوٹ کریں. یہ ان کو لمبی مدت تک سکھائے گا کہ قوموں کو اٹھانے کے لیے ہر ایک بندے کی کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم پاکستان میں ادر دین کیش ان کائنڈ بھی چیزیں لے رہے ہیں, لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ مخصوص چیزیں ہوں جیسے جو پیرشیبل نہیں ہیں, اور اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں تیار کر کے ایٹیبل صورت میں ڈبوں میں بند کر کے بھیجیں. سو جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں, ہماری ویب سائٹ پہ وہ لسٹ بھی موجود ہے الخدمت کی کہ کیا کیا چیزیں کنٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں. سو لوگ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. کیش میں جو لوگ مدد کر رہے ہیں انہیں یہ بات اپنے لیے سمجھنی چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن 2 مہینے کے لیے نہیں ہے. یہ پہلا فیز جب ختم ہوگا تو وہاں ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا. الخدمت نے ابھی سے ایک معاہدہ کیا ہے ملائیشیا کے ایک فرم کے ساتھ. وہاں پانی کا نظام بالکل تباہ و برباد ہے, تو ہم 20 واٹر فلٹریشن پلانٹ کا آلریڈی ایگریمنٹ کر چکے ہیں. جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو واٹر فلٹریشن پلانٹ کا سیٹ اپ بنائیں گے, اسکولوں کو ری ہیبلیٹیٹ کریں گے. جو بچے یتیم ہوئے ہیں کوشش کریں گے, اگرچہ یہ آسان نہیں ہوتا, کہ ان کو وہاں سے حاصل کر کے پاکستان میں لائیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس آغوش کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس میں ہمارے آرفن بہادر بچے رہتے ہیں. 24 آرفنیجز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, تو ان کی مدد کی صورت ہم نکالیں گے, ان کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اور اس طرح کی بے شمار اور اسکیمیں ہیں جس کو ایٹ اے ٹائم ہم یہ ایک لمبے عرصے کا کام ہوگا جو کم سے کم کئی سال تک تسلسل کے ساتھ الخدمت انشاءاللہ کرتی رہے گی. انشاءاللہ سر. پاکستانیوں سے ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح بھرپور ساتھ دیں گے ہمارا, تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں. بالکل, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں بحرانوں کے باوجود بھی پاکستانی عوام کی یہی خوبصورتی ہے, ہماری قوم کی یہی, اسی وجہ سے ہم ایک مثالی قوم کہلائے جاتے ہیں کہ ہم ہر کے ساتھ برے وقت میں شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے بھی ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے بھی کھڑے, اور ایون اپنوں کے لیے بھی. ہم جس طرح سے ایک وہ ریزیلینس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. ہیتم, in the end, what message would you like to give to the people who are watching you, even Pakistanis, and as Abdul Shakur Saab also mentioned, the way Pakistanis have been contributing, and even the effort needs to be continued. Yes, I would like first of all to thank you for highlighting this topic in Eid. A lot of channels I believe that this is our duty, and the way I would like to repeat what Abdul Shakur Saab also said, that on these occasions we give our children Eidi, we give money to our children, but from out of that, Abdul Shakur Saab rightly said that we need to teach our kids to take some money out for our Palestinian children. Thank you very much. This is what I was about to say next, that highlighting this is important. The effort itself is important.
leaders like Mr. Shakur, who invite people to contribute and facilitate them through different channels is important, and we are grateful to all of these efforts, and we wish also the Pakistanis keep doing what they are doing and keep spreading the awareness in Pakistan and internationally, because as you can see, our issue is not being resolved soon. Maybe it will take more years, maybe decades. So Inshallah, it needs a collective effort. It will. The war all. cannot continue for long, Inshallah. we all know. Inshallah. No, I mean not only Gaza war, even Palestinian issues Absolutely. not promising to be solved soon, but we hope this support from Pakistan and other Muslim countries will continue, so it can pressurize international. Inshallah. And what would you like to say when Abdul Shakur Saab mentioned about the plans of making a hospital there? He's already requested, although the request has not been catered yet, but more than 2,500 doctors from Pakistan and some renowned doctors from Pakistan are willing to contribute there, and which includes a number of female doctors. More than 950 female doctors are willing to contribute in their capacity. Yes, exactly. All of these efforts are appreciated. As Palestinians, we are grateful to Pakistanis, whoever donated, whoever volunteered in this, although Israelis are not welcoming, or they are still blocking such efforts. Jordanians also have done similar things, Moroccans, Indonesians and Malaysians. We are grateful to all nations, especially Pakistan, for this effort. And we can sense, even in the conversations, how people still want to support by all possible means. But unfortunately, the governments on the way are blocking not only Israel. So we wish that these efforts will reach, or even if they are not reaching, we are grateful to the the intent to give this effort to Palestinians. Inshallah. Thank you very much. But thank you so much, Heta Saab, for joining us on the show. Thank you so much, Abdul Shakur Saab. बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने वक्त निकाला इतना. हमें ईद ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.